نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ دین کا علم سیکھنے کی نیت سے جو شخص بھی چل کر آئے گا اس کے لیے بلوں کی چوٹیاں تک دعائیں مغفرت کریں اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر فرمائیں اور جو اللہ کی مخلوق فرشتے تک یہ اس کے لیے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھائیں گے تاکہ یہ علم دین سیکھنے کے لیے جو جا رہا ہے اس کے پیر ہمارے پروں سے مس ہوں، یعنی کہ ٹکرائے، تو ان کے لیے فضیلت کا مقام ہے۔ علم کیا ہے؟ زبردست دوست بھی ہے اور خطرناک دشمن بھی ہے۔ علم کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن خطرناک برائی کیا ہے کہ جب انسان میں علم آتا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی لاتا ہے، جس میں سے ایک بڑی برائی تکبر کی ہے، جس میں ابلیس یعنی شیطان بھی ملوث ہوا اور تکبر کر گیا۔ تو اس کا بھی پھر علاج کرنا پڑتا ہے کہ بھائی جو علم میں سیکھ رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں اس نیت سے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور ایک آدھ مسئلہ بھی سیکھ لوں گا، تو اب اس کے لیے فضائل بھی وہ ہو گئے۔ اب جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو وہ جزوی ہے، مکمل تو مسئلہ نہیں معلوم۔ اب کسی کے سامنے ایک دم اکڑ ہو گیا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہے، میں نے تو فلانے مفتی صاحب سے سنا ہے، فلانے عالم صاحب سے سنا ہے، اور پھر جو ہے نا تکبر میں آ گیا، دیش میں آ گیا۔ تو علم کیا کرے گا؟ وہ آپ کے اندر تکبر لے کر آئے گا، لیکن اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کے پاس جا کر وہ تربیت کریں گے کہ کیسے اس تکبر کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو جو ہے ختم بھی کرنا ہے اور علم کو بھی استقبال کرنا ہے کہ ہاں علم بھی سیکھوں گا اور بھائی تکبر بھی نہیں کروں گا، بڑائی بھی نہیں کروں گا، بلکہ جھک جاؤں گا۔ علم کیا کرے گا؟ جھکا دے گا۔ اللہ میں اس کی توفیق دے کہ ہم علم دین سیکھنے کا شوق اپنے اندر بھی، اپنے اولاد میں، بچوں میں، نسلوں میں بھی پیدا کر دیں۔ ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہیں، وہ وضو کرنے کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ پورے چہرے کا ایک دفعہ کم از کم دھو لینا، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ یہ کونیوں سمیت ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھو لینا، یہ فرض ہے دوسرا۔ تیسرا فرض کیا ہے کہ یہ آپ نے ہاتھ کو گیلا کیا، ایک ہاتھ گیلا کیا اور یہ ایسے رکھ دیا، تو یہ چوتھائی سر کا مسا ہو گیا۔ ایسے رکھ کے یہ پھیر بھی دیا تو بھی صحیح ہے۔ تو یہ 4 حصے بنتے ہیں، 1 2 3، اور اس میں سر کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان 4 کا چوتھائی ایک حصہ یہ ہے، یہ آپ نے گیلا کر کے ایسے رکھا، فرض ادا ہو گیا۔ تیسرا فرض ہے مسح کرنا یہ، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ پیروں کا گھٹوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ اگر یہ پورے ہو گئے تو وضو مکمل ہو گیا۔ یہ انسان اجازت دی ہے قرآن نے، اللہ نے، حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر پانی کم ہے، سفر میں ہے، جلدی ہے، وقت کم ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سے صورتیں ایسی ہیں، تو فرض ادا کر لے، انشاءاللہ اس کا وضو صحیح ہو گیا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔